وَأَخَذَ بِالسَّيْفِ مُنْسَلِقًا لَمَّا تَوَلَّى جَمِيعُ النَّاسِ وَانْكَسَبُوا. میرے دوستو پیغمبر کی مزاج کو دیکھ کے صدیق شیر پائے پیغمبر داد دے میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبوت نہیں. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. پہلے تم نے عقیدہ حیات النبی پہ سرنے ماری کہتے بریلویت کیا عقیدہ ہے. سماع موتا بھی حملہ کیا یہ شرکی عقیدے. آج میں اپنے نات کو کہتے بریلویوں کا کام ہے. نہیں میرے دوست عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے شاعری یہ بھی کرتا ہے. وہ شاعری کی آڑ میں بدعت کا درس دیتا ہے. یہ شاعری کی بنیاد پہ پیغمبر کی سنت کو عام کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں مت کہنا چھوڑ دو. کل کو لوگ کہتے ہیں داڑھی چھوڑ دو یہ کس کا سکھوں کام ہے. پگڑی اتار دو یہ سکھوں کا کام ہے. فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے. نہیں میرے دوستو یہ ان کا کام نہیں یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اپنے کام کو کیا. اب ان کی محفلیں مان پڑ گئی. مان پڑی کہ نہیں پڑی اور پڑھیں گی انشاءاللہ. ہماری محفل حمد و نعت سے جو عقیدے صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. میں اس لیے اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمد و نعت منعقد کرانی ہو نا تو بڑے شوق سے کراؤ لیکن محفل حمد و نعت میں نظریاتی بیانات ساتھ چلاؤ. پھر دیکھو یہ شاعری یہ نظر اور نسم جب ملتے ہیں پھر رنگینیاں کیسی آتی ہیں. میرے دوستو خیر میں آخری بات کہہ دوں آپ توجہ رکھنا. یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی پیغمبر نے پسند کیا صحابہ کو داد دیا. میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگا ایک قصیدہ پڑھنے لگا. کس کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا عالم تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا مجاہد تھا. عبداللہ بن مبارک کو ماننے والوں عبداللہ بن مبارک کے قصیدے پڑھنے والوں عبداللہ بن مبارک کو بطور حجت ماننے والوں آؤ عبداللہ بن مبارک کو مانو. عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے بارے فرماتے وجدت ابا حنیفہ كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا وينطق بالسباب ويستفيه إلى ما قال أهل الجور جورا كذا يقايس من يقايسه بلب فمن ذا تعلمون له نزيلا كفانا موت حماد وكانت مصيبته لنا أمرا كبيرا وكان أمرا كبيرا كذا أفنى بعده علما كثيرا رأيت أبا حنيفة دين يوتا ويطلب علم اللہ اکبر. حضرت حماد کا حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام حنیفہ کے بارے فرماتا رأيت وجدت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا. ابو حنیفہ کے بارے میں عجیب جملے کے وجدت أبا حنيفة يزيد نبالة ويزيد خيرا وينطق بالثواب ويستفيه إذا ما قال أهل الجور جورا يقايسه بلب فمن ذا تعلمون له نذيرا كفانا موت حماد مكانت مصيبته لنا أمرا كبيرا. رأيت أبا حنيفة حين يوتا ويطلب علمه بحرا غزيرا إذا ما الموزلات دافتها رجال القوم كان بها بصيرا. اور صدقہ مقابری نے ایک عجیب بات کہہ دی. صدقہ مقابری مستجاب الدعوات سے کہتے فلما دفنا ابو حنیفہ تھا. ابو حنیفہ کو دفن کر دیا گیا قبر میں. ابو حنیفہ کے جانے کے بعد میں نے قصیدے سنے. پڑھنے والا جن ہوگا پڑھنے والے ملائکہ ہوں گے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدہ انسان نہیں جن نہیں پڑھتے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدے انسان نہیں ملائکہ پڑھتے. اور مقابر یہ صدقہ مقابری کہتے کہ جب ابو حنیفہ قبر میں مدفون تھے میں حضور کے حضرت کی قبر پہ گیا. میں نے ہاتھ سے غیب سنی. ایک کہہ رہا تھا کہتا لقد زان البلاد ومن علیہا امام الناس ابو حنیفہ. کہتا دنیا بھر کو ابو حنیفہ تو نے روشن کر دیا. وما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بالکوفہ. تیری مثال مشرق میں نہیں تیری مثال مغرب میں نہیں تیری مثال شمال میں نہیں تیری مثال جنوب میں نہیں. کہتے ابو حنیفہ ویاتیکم باسناد صحیح کایاتی زبور الصحیفہ. ابو حنیفہ اپنے مذہب پر دلیل جھوٹے تھا جیسے زبور صحیفے میں لکھی ہوئی آئے. کہتے ابو حنیفہ کون تھا؟ فمن یاخذ من الشکاک بعلم یخری کما یستنجی بلیفہ. اس نے ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حاصل کرنے والوں ابو بکر پہ طعن کر ابو حنیفہ پہ طنز کر کے علم حاصل کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے والے کون تھے؟ ملائکہ. کہنے والے کون تھے؟ جنات. اور مثال کتنی عجیب سی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس مثال کا ترجمہ کیسے کر دوں. کہتے ابو حنیفہ کو علم یقین حاصل تھا اور بعض لوگوں کو شکی علم تھا. شکی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی پخانہ کرے اور اس تولیے سے ٹٹی صاف کرے جس سے منہ صاف کیا جاتا ہے. نہیں سمجھے. فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. کہتے فرشتہ کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کا علم
یقینی تھا. ابو حنیفہ کے مخالف کا علم شکی ہے. علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخانہ کرے اور جس تولیے سے منہ صاف کرنا اور ٹٹیاں صاف کرے. کیا مطلب؟ ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے اسکیم پہ تبرہ کرنے، ابو حنیفہ کے علم پہ بکواس کرنے، ابو حنیفہ کے علم پہ گالیاں دینی، ان کی مثال کتنی گندی تھی. یہ میں تو نہیں دی، سچ کے مقابلے کہتے. ایک اور بات کی تھی کہ تسمہ سے میں تو سوتن، میں نے ایک جملہ اور سنا، فرشتے نے آواز دی، آواز دے کر اس نے شعر پڑھے. وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفاء. کہتا فقاہت چلے گی، اب تم روتے رہو گے دنیا سے. ابو حنیفہ جیسا فقی کہاں لاؤ گے؟ ماتن و مانو فمن هذا الذي يحل الليل اذا ما سلف. ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا. میرے دوستو میں نے چند ایک حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے، نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے، اور اس حمد و نعت سے اپنے عقیدے کی شاخ کرنا یہ بھی دین ہے. جو بندیوں میں آخری بات آپ سے کہوں، آخری بات الحمدللہ تعالیٰ یہ جو بندیوں کو فخر حاصل ہے، عقیدے پر محنت جو بندیت لگی ہے، عمل پہ محنت جو بندیت لگی ہے، تصوف پہ محنت جو بندیت لگی ہے، میدان جہاد میں جو بندی ہے، مدارس میں جو بندی ہے، جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا سب تک جائیں گے. جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا یہ جو بندی زندہ رہے گا. اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ. تمام دوست تشریف رکھیں. کچھ دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے. توجہ رکھو بھائی، توجہ. کوئی نہیں بات، میں آپ کا زیادہ وقت لیتا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بابا تم نے یہاں سونا ہے، سفر میں نے کرنا ہے، جلدی تو مجھے ہونی چاہیے. میں نے کہ سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا، آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا، یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا. اب تھوڑی دیر توجہ کرو. یہاں جو سوال، غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. ان سے رشتہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ بدعتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں، لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے. غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں؟ اعادہ کریں، نماز دوبارہ دہرائیں، اللہ سے معافی مانگیں. سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بلا کہنا یا بغض رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اگر باطل عقیدے کے مالک ہو تو اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض والسماء، کیا یہ حدیث سے صحیح ہیں؟ حدیث کے الفاظ اگر ثابت نہ ہو مگر معنی بالکل ٹھیک ہے. احمد یا لاہوری صاحب ٹھیک ہے. ان قریب انشاءاللہ العزیز ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے، بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا. اس میں اصلاحی، اعتقادی، نظریاتی مضامین پر مشتمل ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس ہے تو ضرور خریدیں. اگر استاد منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اس کو سمجھانا چاہیے. اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. اپنی سند حدیث میں بدعتی استاد کو ہرگز داخل نہ کریں. ذاکر نائک، مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پر تفصیلی بیان کرتا، تفصیلی. میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں ذاکر نائک بدعتی ہے. ذاکر نائک وقت ضرورت شافی، مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت، لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے، گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے. اس نے امت میں فرقہ واریت کو بیج بویا ہے. بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق نہیں 1000 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے. اس پر 15 محرم کو توسے میں ہمارا تفصیلاً 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا. ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، عالم اسلام میں مسلمانوں کا قطعاً مذہب نہیں ہے. جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزائیوں کا مسئلہ کرتا ہے، اور بالکل ذاکر نائک کا یہی مسئلہ ہے. پردے کے بارے میں ذاکر نائک چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ذاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے. اب میں نے عرض کیا نا تفصیلاً میں عرض کرتا، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ غیر مقلد ہے، اس سے بچنا بہت